یہ کہتی ہیں کہ یہ کلمہ کفر بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا، نادانستہ طور پہ زبان سے نکل جاتا ہے، تو ایسا کیا کریں کہ یہ اس طرح نہ ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ضروریات دین کا انکار کفر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا انکار کفر نہیں ہے۔ اور ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہوتے ہیں، وہ عقائد ہوتے ہیں جو علماء اسلام جانتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام کو معلوم ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا، ہمارا خدا ہونا، نبیوں پر ایمان، رسولوں پہ، جنات، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت وغیرہ یہ معاملات، اور اس طرح نماز کی فرضیت کا، روزوں کی فرضیت کا علم، یہ چیزیں ضروریات دین کہلاتی ہیں۔ اور جو عقائد بما دلائل اس علم سے شغف رکھتے ہیں انہیں علماء متکلمین کہتے ہیں، اور یہی ضروریات دین کو بہتر سمجھتے ہوئے حکم لگاتے ہیں کہ یہ کفر ہے اور یہ کفر نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوا کہ جو ہمارے فقہا تھے، جن کا زیادہ شغف جو تھا وہ احکام شرعیہ عملیہ کے ساتھ ہوا، عقائد کے ساتھ نہیں، انہوں نے بھی بعض چیزوں پہ غور و تفکر کر کے احتیاطاً غیر کفر کو بھی کفر لکھا تاکہ لوگ اصل کفر تک پہنچنے سے رک جائیں۔ اسی لیے وہ فقہا جب غیر کفر کو کفر لکھتے ہیں تو وہاں پر کہنے والے کو یا کام کرنے والے کو کافر نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں اس کا قول یا اس کا فعل کفر ہے اور اسے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ احتیاطاً کا لفظ کہتے ہیں۔ چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فقہا اور وہ علماء متکلمین اگر کسی چیز کے کفر ہونے پر راضی ہو جائیں پھر تو وہ کفر صریح ہوتا ہے اور انسان مرتد ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج، پچھلے سارے نیک اعمال برباد۔ لیکن اور اگر کوئی ایک وقت میں فقہا خاموش لیکن علماء متکلمین کسی چیز کو کفر قرار دے رہے ہیں تب بھی یہ کفر ہوگا اور صریح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر متکلمین اسے کفر قرار نہیں دے رہے، صرف فقہا قرار دے رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ حقیقتاً کفر نہیں ہوگا بلکہ احتیاطاً اسے کفر قرار دیا گیا ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد آپ غور کریں، اگر کسی کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کیا علماء متکلمین بھی یہاں کفر کا حکم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ فقہا نے احتیاطاً جہاں پر کفر کا لکھا ہے، لوگوں کے ذہن میں اکثر وہ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، نکاح بریک ہو جاتے ہیں، بیویاں روٹ کی میکے چلی گئی ہیں، شوہروں نے بیویوں کو چھوڑ دیا ہے اور نہ جاننے کی بنا پر۔ اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں یہ بھی آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ کلمات کفر کو جاننے کے لیے کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے پیدا ہوتے ہیں بہت زیادہ وسوسے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں کفر لکھا ہوا ہے کفر صریح ہے یا کفر غیر صریح ہے۔ کفر صریح میں انسان مرتد ہوتا ہے، کفر غیر صریح میں حقیقتاً کافر بھی نہیں ہوتا۔ احتیاطاً اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ایمان و کفر والے جو مسائل ہیں یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، اور عوام کو اس میں داخل کر دینا یا عوام کا اس میں داخل ہو جانا اور کوششیں شروع کر دینا یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اصل دین سیکھیں، آپ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم حاصل کریں، تاکہ آپ کو چیزوں کے بارے میں پتہ ہو اور آپ زبان کی احتیاط کی طرف آئیں، روحانی تربیت کا اہتمام کریں، ہماری کتاب قرب الہی پڑھیں، بہترین تربیت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی زبان سے کوئی بے احتیاطی میں جملہ نکل جائے فوراً اس پہ حکم کفر نہ لگائیں، اپنے قریبی کسی بھی اہل سنت کے دارالعلوم میں جائیں، وہاں پر مفتی صاحب کو وہ لکھ کر دیں کہ حضور یہ میری زبان سے نکلا ہے، یہ بتا دیں، یا پھر آپ زبانی کسی مفتی صاحب سے رجوع کر کے فوراً سے پیشتر معلوم کریں۔ جب وہ اس پر کوئی حکم سخت دیں تو آپ سختی کریں، ورنہ عمومی طور پر وہ ایسے سخت ہوتے نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مختصر میرا جو جواب ہے اس کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا نفع ہوگا۔